أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. ہر قسم کی تعریف کبریائی الوہیت وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ رحمان الرحیم مالک العرش العظیم خالق مالک رازق ساری کائنات دا داتا گنج بخش غوث اعظم
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات، اس دا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، نہ صفات اندر، نہ ذات اندر، نہ علم اندر۔ درود و سلام، صلاۃ و سلام نبی مکرم، نبی محترم، پوری کائنات دے امام، پیر و مرشد، راہبر رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تسواتر واسطے، جنہوں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید دا 15واں پارہ سورہ الکہف، جس دی آیات مطہرات نو اس وقت تلاوت کیتا ہے۔ انسان دنیا تے رہ کے مختلف ہیلے حجتاں اپنی کامیابی واسطے، کامرانی واسطے اختیار کرتا ہے، اور اس زمرے دے تحت کوششیں کرتا ہے کہ میں دنیا دے اندر رہ کے اپنے محلے اندر، اپنے شہر اندر، اپنی بستی اندر تعلقات بناواں، ایک میرا نام ہوئے۔ لیکن بھائیو، اصل نام، عزت، احترام اللہ دے اختیار اندر ہے۔ اللہ چاہے عزتاں عطا کر دے، اللہ چاہے ذلت و رسوائی اللہ مقدر چ کر دے وے۔ لیکن انسان نو دنیا تے رہ کے سوچنا چاہیے کہ میں اگر کسی محفل اندر، مجلس اندر بیٹھن لگا، کسی نو اپنا دوست بنان لگا، کیا وہ میرے واسطے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ یہ ضرور خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ گندی محفل اور حالات تو بگڑے ہوئے دوست انسان واسطے رسوائی اور ناکامی دا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس واسطے بڑی تاکید فرمائی۔ حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست دے دین تے ہوندا ہے۔ دین دا معنی طریقہ، عادت۔ جیو جاندہ دوست ہوئے گا نا، وہ جی وہ عادت اپنائے گا، وہ جا طریقہ اپنائے گا۔ حضور نے فرمایا پھر دیکھو، سوچو، بچار کرو کہ میں کنوں اپنا دوست بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر اس اصول تے کار بند ہو جاؤ گے نا، دنیا اندر نقصان نہیں ہوئے گا، کاٹا نہیں پائے گا، بلکہ اگر سوچ کے دوستی یاری لگاؤ گے، دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اکثر دعا کی تھی۔ فرمایا یا اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من یوم السوء۔ اللہ میں تیرے کو برے دن تو پناہ منگنا، ومن لیلۃ السوء، بری رات تو بھی پناہ منگنا، ومن ساعۃ السوء، اور برے وقت تو، بری گھڑی تو بھی پناہ منگنا، ومن صاحب السوء، اور برے ساتھی تو بھی پناہ منگنا، ومن جار السوء فی دار المقامت۔ اللہ میں اپنے برے گوانڈی تو بھی تیری پناہ منگنا وا۔ دعا کرو اللہ سانو اچھے ساتھی عطا فرمائے، ساڈا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگاں نال ہو جائے، کیونکہ
جب اچھے لوگوں نے بیٹھا کہ اچھی بات ملے گی، اچھا طریقہ ملے گا، اچھی عادات ملن گیاں، پھر ساری زندگی کامیاب ہوئے گی۔ اج گھراں دے گھر برباد نے، نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی، معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ اس دی وجہ کی وجہ یہ آ کہ ساڈیاں اولاداں بری محفل، گندے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا اور ایسی ہی عادات اختیار کرنا یہ ساڈے اندر رچ چکے ہے اور بچ چکے ہے۔ دعا کرو اللہ یہو جہاں محفلوں تو محفوظ فرمائے۔ خیال کرو، توجہ کرو، آواز تھوڑی جی مٹھی رکھو، بہت زیادہ آواز، جزاکم اللہ۔ خیال کرو، توجہ کرو، اپنا بیٹا اپنی اولاد کس طرف جا رہی ہے، انہاں دی رات کتھے گزر رہی ہے، دن کتھے گزر رہا ہے، یہ ساڈیاں نظراں تو انجل ہو کے کدھر جا رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان لے آن تو بعد اللہ خطاب فرما رہے نے کافرانو نہیں، بے دینانو نہیں، ایمان والیانو، کو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپنوں بھی بچا لو تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو نارا جہنم تو، اگ تو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جندہ ایندھن، جندہ بالن، پتھر اور انسان۔ اللہ اکبر اللہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار جہنم۔ اللہ سی تیرے کولو جہنم دے عذاب تو پناہ منگنے ہاں۔ حضور نے فرمایا کثرت نال جہنم تو پناہ منگیا کرو اور جنت دا سوال کیتا کرو۔ جڑا بندہ 3 دفعہ کہہ دیندہ نا اللہم انی اعوذ بک من نار جہنم، حضور نے فرمایا جہنم خود کہندی یا اللہ نو میرے کولو بچا لے، پر منگو تو صحیح نا، سانو تو فکر ہی کوئی نہیں، اسی دن رات گناہ اندر، معصیت اندر، رب دیا نافرمانی اندر، اور فرمایا 3 دفعہ جڑا بندہ سوال کرتا اللہ کولو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ میں تیرے کولو جنت الفردوس دا سوال کر رہا، جنت کہندی یا اللہ اندے اتے مینوں واجب فرما دے، اللہ انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ان اتے فرشتے ایسے مقرر نے جڑے سخت مزاج نے، ہنسی آئی کدی نہیں دی۔ حضور نے فرمایا میں معراج دی رات سیر کردہ کردہ جہنم دی سیر کی تھی، جہنم دا دروگا میں جا کے سلام بلایا، انہیں سلام دا جواب دیتا ہے، انہیں چہرے پہ مسکراہٹ آئی نہیں۔ میں پوچھا جبریل کون ہے؟ ہر فرشتہ جن دن ملاقات تو یہ خوش نظر آیا ہے، میری آمد تے خوشی دا اظہار کیتا ہے، فرمایا ضرور جہنم دا دروگا ہے، اللہ نے ایندے مزاج اندر ہنسی پائی نہیں دی، سختی ہی سختی ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم، جڑا اللہ نے انہوں نے حکم دے دیتا ہے انہی نافرمانی نہیں کر دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کر دے جو اللہ نے انہوں حکم دے دیتا ہے۔
ایسے جہنم تو آپ نو بھی بچاؤ اپنی اولاد نو بھی بچاؤ کیویں بریاں محفلہ تو گانے بجانے والیاں محفلہ لہو و لعب شور و غل اور تماش بینی گالی گلوچ رولا رپا ایسیا محفلہ آؤ کیڑی محفل حضور نے فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اربع من السعادہ او لوگو چار چیزاں انسان دی سعادت مندی ہے خوش قسمتی ہے او کیڑیاں چار چیزاں حضور نے فرمایا المرأۃ الصالحہ نیک بیوی اللہ عطا کر دے انسان دی خوش قسمتی ایک کسے دے نصیب ہر بندہ پریشان ہے گھریلو طور تے پریشان ہے بچیاں تو بیوی تو ان دی وجوہات کی نے اسی دین تو پیچھے ہٹ گئے ہیں سوچے ہی کدی نہیں کہ دین کی کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا عورت نال شادی تنہ وجہ تو کیتی جاندی اندے جمال نو حسن و جمال نو دیکھا جاندہ ہے اندے خاندان نو دیکھا جاندہ ہے اور پھر اندے علم نو دین نو دیکھا جاندہ ہے حضور نے فرمایا سب تو زیادہ ترجیح دیا کرو فَاسْفُرْ بِذَاتَ الدِّينِ جیڑی عورت دیندار ہوئے جنہوں قرآن و حدیث دا علم ہوئے نمازی ہوئے روزے دار ہوئے ایہو جی عورت نو ترجیح دیو اے تو آڑے واسطے دنیا اندر بھی بہتر ہے آخرت اندر بھی بہتر ہے المرأۃ الصالحہ نیک بیوی دوسری بات والمسکن الواسع کھلا کر یعنی وڈا شیڑ کھلا ہن تے ساڈیاں مجبوریاں بن گئی نا اسی جناب دو تین مرلے مہنگی جگہ لے کے اچھی جگہ شہر وڈا ہوئے جتھے سہولتاں زیادہ ہون جگہ پاویں تنگ ہوئے ساری چھت لے لیا تے پھر ساری زندگی تنگی اندر نہ توپ نہ چھاں بند کمرے اندر زندگی حضور نے فرمایا المسکن الواسع کھلا کر یہ بھی انسان دی خوش قسمتی ہے اور تیسری بات والجار الصالح نیک پڑوسی مل جانا نیک پڑوسی نمازی پرہیزگار قرآن دی تلاوت کرنے والا بدماش نہ ہوئے نشہ فروخت کرنے والا نہ ہوئے گانا بجانے کارندر اچھی آواز نہ لگان والا نہ ہوئے کیونکہ ساریاں چیزاں شیطان نو دعوت دن دیا نے میرے حضور نے فرمایا جس کار دے اندر نشہ کرنے والا بندہ ہوئے جس کار دے اندر نشہ آور چیز ہوئے اتھے اللہ دی رحمت دے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے اور تیسری بات جس کار دے اندر تصویر لٹکی ہوئے کسے جاندار چیز دی تصویر سنیے غور کیجئے صحیح حدیث حضور نے فرمایا کسے جاندار دی تصویر لٹکی ہوئے پاویں کسے بزرگ دی کیوں نہ ہوئے کسے ولی دی کیوں نہ ہوئے تصویر ہے جس کا تصویر لٹکی ہوئے فرمایا رحمت دا فرشتہ داخل نہیں ہوندہ بلکہ حضور نے خود فرمایا اِنَّا لَا نَدْخُلُ فِي بَيْتٍ فِيهِ قَلْبٌ او صورت جس کار دے اندر کتا ہوئے اور جس کار دے اندر تصویر لٹکی ہوئے اسی بھی اس کار دے اندر داخل نہیں ہوندے میرے حضور ایک دفعہ اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے کار تشریف لے جان لگے دروازے لگے پردہ لٹکیا پردے دے مختلف تصویرہ سن دیا میرے حضور واپس مڑ گیا بیٹی کو پتا چل لیا باپ دروازے کو آگے واپس مڑ گیا ہے دوڑیاں کہہ لیں ابو جی گل کیے کیوں واپس آ گئے گھر کیوں نہیں داخل ہوئے حضور نے فرمایا بیٹی تیرے گھر دے سامنے تصویراں لٹکیاں ہوئیاں سی پردے تے تصویراں بنیاں ہوئیاں سی اس وجہ سے نہیں داخل ہوئے اما جان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیاں آگے اس پردے نو جلا ہی دیتا ہے
فرمایا جڑی چیز میرے باپ دی ناراضگی دا سبب بنے اس چیز نو دنیا تے رہن دا حق ہی کوئی نہیں۔ ایسی محبت، ایسی سنت نال پیار۔ آؤ بھائیو، ماحول ایسا پیدا کرو اپنے گھر اندر، اپنے گرد و نواح اندر، دکانہ اندر تصویر نہیں لگانی، نشاور چیز نہیں رکھنی، انشاءاللہ اللہ دی رحمتاں برکات نازل ہون گیاں۔ پھر شکایت نہیں آئے گی کہ حضرت جی رات نو بابے نظر آندے نے، حضرت جی ساڈے بچے ڈردے نے، انشاءاللہ شکایت نہیں آئے گی۔ آؤ تے صحیح، کوشش تے کرو، دعا بھی کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا، سانو سیدھے رستے تے چلا۔ جو دعا کرو گے اللہ سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما دیں گے۔ چوتھی چیز میرے حضور نے فرمایا والمرکب الحنیو، بہترین سواری۔ یہ بھی انسان دی خوش قسمتی دی گل ہے، سعادت مندی دی بات ہے۔ اے او تو سی جدوں اونٹ گھوڑے دا دور سی، تے ہن ماشاءاللہ ہن تے بڑی وڈیاں گڈیاں۔ اللہ حلال مال نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، رشوت دا مال نہیں، اور رشوت دے مال نال جتنی مرضی اللہ تو اللہ گڈی خرید لے برکت نہیں ہوئے گی۔ حلال مال لگا کے سونی اچھی سواری، حضور نے فرمایا بھی انسان دی خوش قسمتی ہے۔ وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاوَةِ، اور چار چیزاں انسان دی بدبختی دا سبب بھی بن جاندیاں نے۔ وہ کیڑیاں؟ الجار السوء، برا پڑوسی، برا گوانڈی، والمرأۃ السوء، بری عورت۔ بہنوں ناراض نہ ہویا جے، بری عورت کون ہے؟ جنہیں خامد گھر آیا متھے تے تیوڑی پئی، پتہ نہیں کی ہویا ہے، جدوں دی آئیاں سکھ ملیا ہی نہیں دا، بچیاں نو گالاں، برا حال، مار پٹائی۔ نہ دوسرا رخ اختیار کرو۔ میرے حضور نے فرمایا خامد گھر آوے سارا دن دا تھکیا ماندہ، عورت مسکرا کے استقبال کرے، محبت پیانو بٹھاوے، خدمت کرے، اے نیک عورت دی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ والمرأۃ السوء، بری عورت۔ حضور نے فرمایا جڑی عورت نہ شکری ہوئے اندر گھر چ برکت آ ہی نہیں سکتی۔ پھر اسی کہنے ہیں جی برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ برکت کو نظر آنے والی چیز ہے۔ برکت پیدا کرنے والے حالات پیدا کرو، اپنے بچیاں نو قرآن و سنت کی طرف راغب کرو۔ صبح اٹھاؤ وقت پہ، بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، دعاواں سکھاؤ۔ انشاءاللہ جدو بچے گھر اندر دعاواں پڑھن گے شیطان دا اثر نہیں رہے گا۔ اس زیادہ ذمہ داری ماں دی۔ آقا نے فرمایا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے خامد دے گھر دی نگران ہے، وہی مسئولۃ عنہا، اللہ نے قیامت نو انہوں پوچھ لینا ہے کہ تو اپنے خامد دے گھر دے اندر امانت اندر خیانت تے نہیں سی کیتی، بچیاں دے حق صحیح ادا کیتے سی، خامد دے حقوق صحیح ادا کیتے سی، اللہ نے پوچھ لینا ہے۔ اس واسطے پہنو خیال کرو، خامد دا احترام کرو، اور بندیاں واسطے بھی حکم ہے کہ بیوی نال پیار تے محبت دا اظہار کرو۔ حضور نے فرمایا چار چیزاں انسان دی بدبختی دا سبب نے، ایک برا گوانڈی، والمرأۃ السوء، اور بری عورت، والمرکب السوء، اور بری اسواری، یہ بھی بدبختی، والمسکن السوء، اور برا گھر۔ اللہ سانو ساریاں چیزاں برکت والیاں عطا فرما۔ آؤ کیویں برکت والا بنے گا؟ گھر دے اندر قرآن دی آواز آئے۔ میرے آقا نے فرمایا جس گھر اندر قرآن پڑھیا جائے اتنے شیطان رہ سکتا نہیں۔ ساڈے کولوں پڑھیا ہی نہیں جاتا، سانو شیطان پڑھن دیندا ہی نہیں دا۔ ایسے لوگ سامنے آتے ہیں
ایسی ایسے حالات کہ جی یہ بچی قرآن پڑھتی سی ہن پڑھتی نہیں، کہندی پڑھن تے دل نہیں کرتا. کیوں؟ اس واسطے کہ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ان کی زبان جو قرآن نکلے، کیوں جتھے قرآن ہوئے گا اتنے شیطان نہیں رہ سکتا. جی شیطان رہنا تو پھر قرآن نہیں پڑھن دے گا. لیکن ان کا حل ہے قرآن دی تلاوت کرو، عادت اپناؤ، قرآن دی تلاوت کر دے اندر ہوئے تاکہ شیطان دوڑ جائے، نس جائے. اللہ اکبر. آئیے محترم، میں دسنا چاہنا اللہ پاک نے اعلان فرمایا ساتھی چنگا ہونا چاہیے، جہاں دوستانہ ہونا ہے، نیک بندہ ہوئے. یہ دنیا اندر بھی تیرے واسطے بہتر، آخرت اندر بھی بہتر. رب پاک نے اعلان فرمایا. قرآن سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کاف پڑھیا کرو جمعے والے دن. حضور نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف غار والی، کہف تمانا غار کھائی، دو پہاڑاں کے درمیان والی جگہ، کیونکہ اللہ پاک نے اندر اصحاب کہف دا تذکرہ فرمایا ہے، اس واسطے سورت دا نام ہی کہف رکھ دیتا. یہ 6 نوجوان سن، بات کہتے ہیں 7 تھن دے، یہ جا کے پہاڑی دے درمیان پناہ لے کے سوں گئے. اللہ نے 309 سال تک انہاں تے نیند تاری کیتی رکھی. آئیے ذرا سنیے اللہ نے کی فرمایا. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اپنے آپنو جوڑے رکھ، اپنے آپنو ملا کے رکھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپنو ملا کے رکھو مَعَ الَّذِينَ انہاں لوگاں دے نال یدعون ربہم جڑے اپنے رب نو پکار دے نے، اپنے رب دے سامنے دعاواں التجاواں کر دے نے. بالغداۃ والعشی، صبح تے شام. یریدون وجہہ، اون دی رضامندی دا ارادہ رکھ دے نے. ولا تعد عیناک عنہم، سنیا انہاں تو نظرہ چرانیاں نہیں، انہاں تو نظرہ دور ہٹانیاں نہیں. ترید زینت الحیات الدنیا، تسی دنیا دی زینت چاہتے ہو. ولا تطع من اغفلنا قلبہ، ایسے بندے دے پیچھے نہ لگو جنہوں اللہ پاک نے جن دے دل نو اپنے ذکر تو غافل کر دیتا ہے، اللہ دا ذکر کردہ نہیں دا. واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات دی پیروی کردہ ہے، اپنے نفس دی خواہشات دی پیروی کردہ ہے، گناہ دی طرف ارتکاب کردہ ہے. وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اندہ سارا کام ہی نامکمل ہے. ایسے لوگاں دے نال بیٹھنا نہیں، نیک لوگاں دے نال بیٹھنا ہے. اور ایسے واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ. سنیے معاشرے کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنے والوں، اسلام دا دعویٰ کرنے والوں، نبی دے امتی ہون دا دعویٰ کرنے والوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، تو آٹے واسطے میرے محبوب علیہ السلام بڑے بڑے پیارے نسخے پیش کر رہے ہیں. فرمایا تو آٹے بھی جو بندہ او بہتر ہے اللہ دے نزدیک، او بہتر ہے
خیرہم لصاحبہی، جڑا اپنے دوست واسطے بہتر ہے، دوست واسطے، یار بیلی واسطے سوچ اچھی رکھے، ان دی بہتری سوچے۔ اسی سوچے دی ہمیشہ نقصان ہے کہ انہوں دھوکھا کیویں دینا ہے، فراڈ کیویں مارنا ہے، یہ کو پیسے قرض لینے نے پھر دینے نہیں، طریقہ کی اختیار کرنا ہے، نہ یہ جی سوچ انسان نو جہنم دا بالن بنا دے گی۔ خیرہم لصاحبہی، اللہ دے نزدیک کو بہتر انسان ہے جڑا اپنے ساتھی واسطے بہتر ہے، سوچ اچھی رکھے کہ یار میں نو دھوکھا نہیں دینا، یہ میرا یار ہے، بیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہی، اللہ دے نزدیک او پڑوسی سب تو بہتر ہے جیڑا اپنے پڑوسی واسطے بہتر ہے، ان دی حفاظت کرے، مال جان دی حفاظت کرے، عزت دی حفاظت کرے، ان دا خیال رکھے، اگر تنگ دستی ہے ان اللہ تعاون بھی کرے۔ حضور نے فرمایا تاڑے جو بہترین انسان ہوئے، ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائن، وہ بندہ میرے تے ایمان لے ہے ہی نہیں تھا۔ اسی مومن کہلانے ہیں اپنے آپنوں، مسلمان کہلانے ہیں، پر حضور کی فرما رہے نے فرمایا ما آمن بی، وہ میرے تے ایمان لے ہے ہی نہیں۔ من بات جائن، جس بندے نے آپ تے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، وجارہ جائن، تو ان دے پڑوس اندر پڑوسی بھوکا رہ گیا ہے، انہیں خیال نہیں کیتا، ان دا آپ خیال کرے کہ میرے پڑوسی دی حالات ٹھیک نہیں دے، ان دے تعاون کرے، پہلے انہوں کھلاوے پھر آپ کھائے۔ ایہو جا بندہ اللہ دے نزدیک سارے انسانہ وچوں بہترین انسان ہے۔ اور سن لیجئے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری جی مثال دے کے فرمایا کہ جڑا بندہ بری محفل بہندا ہے، برے دوست اندر بہندا ہے، اور ایک بندہ اچھے دوست اندر بہندا ہے، ان دی مثال کیویں ہے؟ فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، نیک مجلس تے نیک دوست اور بری مجلس تے بری صحبت برا دوست، ان دی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، ان جی میں ایک بندہ عطر بیچ رہا ہے، خوشبو بیچ رہا ہے، مشک بیچ رہا ہے، اور دوسرا ونافخ الکیر، لوہار دی پٹھی دی مثال دیتی۔ حدیث پاک پیش کرنا چاہنا، فرمایا لوہار دی پٹھی اگر اتنے بوو گے تواڈے کپڑے جل گے، چنگاری اڈے گی اور دھواں آئے گا، بدبو آئے گی لوہا جلن دی۔ تے جے تسی کسے عطر فروش کول بیٹھو گے پھر اندے کولو تانوں تجد منہ ریحا طیبا، بڑی پیاری عمدہ خوشبو آوے گی، اور جہاں تک تسی انہوں خرید لو گے، یہ خریدو گے نہ بھی تہاڈا دماغ معطر ہو جائے گا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا طَيِّبًا، بڑی پیاری عمدہ خوشبو آوے گی اندے کول بیٹھن دے نال۔ وَنَافِخِ الْكِيرِ، تے جڑا پٹھی دی مثال ہے، لوہار دے کول بیٹھو گے، اِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، یا تے چنگاری اڈے گی، تیرے کپڑے جلن گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، یا پھر ہواڑ بری آئے گی، پیڑی ہواڑ آئے گی۔ اے مثال اچھی محفل، اچھی صحبت، اچھی مجلس دی حضور نے بیان فرمائی۔ برے دوستہ کولو، بری صحبت، نشے دی عادت، زبان درازی، گالی گلوچ، تے جے نیک بندہ سبحان اللہ اندے کولو قرآن آیات، ان دی تفسیر، احادیث، پیاریاں پیاریاں باتاں مل گیا، ایمان تازہ ہوئے گا، زندگی بہتر ہوئے گی۔ اس واسطے حضور نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اور جب دوست بنانا ہوئے نا پھر مومن بندہ ویکھیا کرو، نیک بندہ تلاش کریا کرو،
لا تصاحب نہ ساتھی بنا الا مومنا مگر صرف مومن نو ولا یاکل طعامک الا تقی تیرا کھانا تیری دعوت بھی متقی انسان کھاوے پرہیزگار نمازی انسان تیری دعوت کھاوے ہن ساڈی عادت آ یارہ بیلیاں واسطے او جنہاں نماز پڑھی کدی نہیں سیاستدان جناب ساڈا تعلق فلاں سیاستدان نال ہوے ساڈا ایک نام ہوے او بھائیو یہ ساریاں دوستیاں یاریاں قیامت نو کم نہیں آنیاں اتھے ہی رہ جان گیاں دوستی تو یاری اگر کم آئے گی تو صرف اور صرف جڑی للہ فی اللہ کیتی جائے گی جس کے اندر کوئی لوگ لالچ نہیں ہوگا صرف ایک بات ہوئے گی یار اللہ والا ہے انہوں نے پیار کرنا ہے انہوں نے محبت کرنی ہے پھر کیفیت کی ہوئے گی آقا نے فرمایا جدو بندہ اپنے نیک پرانو مل واسطے تردا ہے نا فرشتہ انسانی شکل چ ملتا ہے کہندا کدھر چلے ہیں کہندا میں فلاں بندے نو مل چلیا کیا تینوں کوئی نال کام ہے کہندا نہیں کام تے کوئی نہیں تینوں کوئی نال کوئی مطلب کوئی لالچ کہندا نہیں لالچ بھی نہیں کم بھی کوئی نہیں دا کیوں چلے ہیں کہندا للہ اللہ دی خاطر وہ بندہ نیک ہے میرے نال پیار ہے فرشتہ کہندا تو کامیاب ہو گیا ہے اللہ تینوں سلام پیش کر رہے تے نالے کہہ رہے جے تو میرے نیک بندے نال پیار دی نیت لے کے جا رہے ہیں میں رب بھی تینوں اپنا پیار تے محبت عطا کرنا وا میں رب تیرے نال پیار کرنا اللہ اکبر اور قیامت نو سن لو حالات ویکھ لو قیامت نو کی حال ہوئے گا جدو انسان اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا نا رب دا قرآن شاہد قرآن توجہ نال سنیے اللہ فرماندے نے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزنا ام صبرنا ما لنا من محیص اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے تے جڑے کمزور لوگ نے یہ اپنے وڈیریاں نو کہن گے سادہ معنی کراں ناراض نہ ہویا جے عقیدہ ستھرا لے کے جایا جے عقیدہ توحید والا لے کے جایا جے خدا دی قسم آج تک نہ دل سے بات آئی کسے نو تانو تسلی کیتا جائے کسے تے اٹیک کیتا جائے اصلاح دی خاطر بات کرنا چاہنا اللہ دا قرآن صاف ترجمہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ اللہ دے سامنے پیش کیتے جان گے سارے فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ماڑے لوگ کہن گے وڈیاں انج سمجھ لو مرید کہن گے پیرانو مرید گدی نشینانو کہن گے سارے نہیں جنہاں نے نماز نہ پڑھی تے نہ مریداں نو نماز دا حکم دیتا نہ روزے رکھے تے نہ مریداں نو روزے رکھن دا حکم دیتا نہ آپ سنت عمل کی تھا تے نہ مریداں نو کہا پھر قیامت نو ایک کہن گے ماڑے لوگ الضعفاء جمع دا لفظ کمزور لوگ للذین استکبروا انہا وڈیانو گدی نشینانو انہا کننا لکم تبعن ایسی تو آڑے پیچھے لگ دے سا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ کیا آج تُسی سانو اللہ دے عذاب تو بچا سکتے ہو تے کہن گیا کہ قالو لو ہدان اللہ لہدیناکم یہ سانو اللہ ہدایت دندا اسی بھی تو انو سیدھے رستے تے چلام دے سواء علینا
اج ساڈے واسطے برابر ہے اج ازنا ام صبرنا اسی پاویں شور پائیے جزا فضا کریے یا اسی صبر کریے مالنا من محیص سانو کوئی بھی نہیں بچا سکتا اگلی بات سنیے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ شیطان بھی مکر جائے گا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے اعلان فرمایا لوگو اے شیطان دے سارے مکر انتہائی کمزور تو انہوں لالت دندہ ہے اے کر لو کامیاب ہو جو گے اے کر لو کامیاب ہو جو گے، لیکن نہیں قیامت نوے بھی جواب دے دے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ اور لوگو اللہ دے وعدے سچے سندے، اللہ جو وعدے کر دے اللہ پورے کر دکھاندہ ہے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں بھی تمہارا وعدے کیتے پر میں وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تمہارے کوئی وعدے کیتے پورے نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرے تے تسی کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ میں تو انہوں کوئی بدو بدی نہیں سی آکھیا کہ اے کم کرو، میں تے دلہ جو وشواس پایا خواہشات پیدا کی دیاں تسی کر گزرے۔ اللہ ان دعوتکم، میں دعوت دیتی فاستجبتم لی، تو صاحب دعوت نو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اج مینوں ملامت نہ کرو اپنے آپ نو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تو انہوں بھی نہیں بچا سکتا، وما انتم بمصرخی، اور تسی مینوں نہیں بچا سکتے، انی کفرت بما اشرکتمون، میں اس بات دا بھی انکار کرنا جیڑا تسی مینوں اللہ نال شریک بنایا، من قبلو اس تو پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالمہ واسطے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور رب کائنات نے پھر اعلان فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فیہا سلام۔ اسی نیک لوگانو جنت اندر داخل کرانگے، جنت اندر نہرہ ہونگیاں، خالدین فیہا، یہ ان کے اندر ہمیشہ رہنگے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب دے حکم دے نال، تحیتہم فیہا سلام۔ ان دے اندر جنت اندر تحفہ کی ہوئے گا، ایک دوسرے نو سلام کہندے ہونگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آؤ بھائیو آج دنیا تے سلام علیکم عام کرو۔ حضور نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کہہ پہمیں تیری کوئی جان پہچان والا ہے پہمیں نہیں جان پہچان والا، سلام کہہ، سلام عام کرو۔ کتنے فرمایا افشو السلام، اور سلام نو پھیلاؤ، بندے اٹھ دے لنگ دے ٹپ دے کر داخل ہون دے، کرو باہر نکلو، کمرے چو باہر نکلے ہو پھر داخل ہوئے ہو، السلام علیکم، انشاءاللہ حضور نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام، پھر تسی سلام کہندے کہندے جنت اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آؤ اس وقت کی تیاری کرو جدو کوئی کسی دا پرسان حال نہیں ہوئے گا۔ اج دیاں محفلہ بریاں
ترک کرو، اپنی اولاد نو سمجھاؤ، انہاں نو جناب انہاں دے اوقات نو ذہن چ رکھو کہ ساڈا بیٹا کدھر جا رہا ہے، کی کردا ہے، قرآن و سنت دے دائی بناؤ، انشاءاللہ العزیز پریشانیاں نہیں رہن گیاں، قیامت نو حالات کی ہون گے، ماں بیٹی دا پیار نہ رہسی تے پل گیا سب پیارے، تے میاں بیوی دا پیار نہ رہسی ٹوٹ گئے رشتے سارے، تے باپ نہ پوچھے بیٹے تائیں بیٹا حال کی تیرا، پہن نہ پوچھے پائی تائیں جو ہے سی ویر پیارا، تے رشتے دار بھی نظری آون پر بات نہ پوچھے کوئی، سب وفاواں اج پل گئیاں تے مشکل ڈاڈی ہوئی، نفسا نفسی عالم ہو سی تے سب اپنی جان بچاون، کسی دیو تھے پیش نہ جاوے عمل صالح کم آون، تے دودھ کڑ کے بجلی وانگوں آکھ یا رب سائیں دے اجازت میرے تائیں میں ساڑ دیواں سب تائیں، اور کیفیت کی ہوئے گی، رب دا قرآن سنیے، اللہ اعلان فرما رہے نے پارہ 19واں سورہ فرقان، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس دن ظالم اپنے ہتھاں تے چک وڑدا ہوئے گا، کفے افسوس ملدا ہوئے گا اور کہے گا کاش کہ میں بھی اللہ دے رسول والا رستہ اختیار کر لیندا، ہائے افسوس میں فلانے نو دوست نہ بناندا، میں فلاں نو دوست نہ بناندا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، انہیں تا مینوں اللہ دے ذکر تو غافل کر دیتا، انہیں مینوں اللہ دا ذکر بھلا دیتا، میں دنیا دیا محفلاں اندر خوش گپیاں اندر مصروف رہیا، اللہ نو یاد نہ کیتا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خذولا، اور شیطان تے انسان نو ذلیل کرنے والا ہے، وقال الرسول، قیامت دے دن اللہ دے رسول بھی کہہ دینگے، اور تو تے کہنا لا نبی مختار کل ولی مختار کل، نانا قرآن دی نافرمانی نہ کریا کر، اے رب دا قرآن کہہ رہی ہے قیامت دے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ دے نبی بھی کہہ دینگے اے میرے اللہ انہاں نے اس قرآن نو کنڈ پیچھے سٹ چھڑیا سی، قرآن تے عمل نہ کیتا، قرآن نو پڑھیا نہ، قرآن تے توجہ نہ کیتی، اس واسطے اج اینا دی نسبت یا رب میں حکم سناندا، نہ اے میری امت وچوں تے نہ میں نبی اینا دا، پیغمبر بھی انکار کر دے گا، یا اللہ تیرے قرآن تے عمل نہ کیتا،
میں جنہاں دی سفارش نہیں کرنی۔ او بھائیو آؤ پیغمبر دی سفارش چاندے ہو، نیک لوگاں دی شفاعت چاندے ہو، نیک لوگ شفاعت کرنگے، نیکاں دی خدمت کرنی زندیاں دی اپنی سعادت سمجھو، انہاں دیاں دعوتاں کرنیاں، انہاں نے پیار محبت کرنا سعادت سمجھو۔ حضور نے فرمایا قیامت دے دن بندہ جہنم نو جا رہے ہے، فرشتے ترو کے لے جا رہے نے، کہندا یار ٹھہرو ایک منٹ گل سنو، ادھر جنتیاں دی قطار کھڑی ہے، ایک بندے نو پہچاندا ہے، دوڑ کے جاندا ہے، کہندا یار تو فلاں بندہ ہے؟ جی میں فلاں، اے فلاں وقت تے میں تیری خدمت کی تھی، تینوں پانی پلایا، تینوں کھانا کھلایا، اج میری رب کو سفارش ہی کر دے، اللہ نے تینوں اختیار دیتا ہے۔ وہ بندہ جائے گا کہے گا یا اللہ تیرا بندہ سمجھدا ہے نے میرے نال پیار کیتا سی، سونے ربا میں دی سفارش کرنا، اج میں جنت وچ نال لے جانا چاہنا۔ اللہ فرمان کے جا تیری سفارش قبول کر لی تو انہوں جنت اندر نال لے جا۔ اے دوستیاں کام آن گیا، قرآن کے اندر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساریاں دوستیاں منقطع، ساریاں محبتاں ختم، ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے، پر آپ پرا نو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے نو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں نو نہیں پہچانے گی، اپنی اپنی پئی ہوئے گی۔ فرمایا الا المتقون، متقین لوگ جڑے نے انہاں دیاں دوستیاں کم آن گیا انشاءاللہ۔ اللہ میرے تانوں صحبت اچھی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڈی اولاداں نو نیک بنا، اللہ نیک لوگاں نال محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔